جو مانگنا ہے سوال کرو، رب کی طرف سے ہے اذن یہ عام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو رحمت و برکتوں بھری عید بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں عید قرباں عطا فرمائی، جو اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی عید ہیں۔ کئی ایک ایسے اس میں معاملات ہیں الحمدللہ کہ جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، جو ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں عید قربہ کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں فیضان عید۔ انشاءاللہ الکریم اس عید قربہ سے ہم کیا کیا فیضان لے سکتے ہیں، اس عید قربہ کے پیچھے کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا راز پوشیدہ ہے، یہ عید قربہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، ہمیں اللہ پاک کی کس طرح نزدیک کرتی ہیں، بہت کچھ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اپنے کلاموں کے ذریعے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کریں گے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، اور آپ بھی اگر اس پروگرام میں براہ راست یوں شامل ہو سکتے ہیں کہ جی ہاں، آپ بھی اپنا موبائل اٹھائیے، واٹس ایپ نمبر پر جائیے، جی ہاں وہاں پر آپ عید مبارک کے پیغامات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ الحمدللہ اپنے بچوں کی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں جو عید مبارک کے موقع پر بنائی جاتی ہیں، اور بھی آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں عید کے متعلق، جو کل ایک دن گزرا ہے، کچھ تجربات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہاں کچھ ایسے مسٹیکس جو ہمارے یہاں پر کی جاتی ہیں عید قرباں کے موقع پر، اگر اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پیغام بھیج کر اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے لیے چلوں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ جی ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میں یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تصنیف مکاشفۃ القلوب سے ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ایک شخص نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جی ہاں، ایک دن اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ ہوا کچھ یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرما دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، لیکن کچھ اس طرح کی کہ میں نے دیکھا کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر رحمت نہیں فرما رہے ہیں، میری طرف التفات نہیں فرما رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں گیا، ذرا نزدیک گیا، سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کے علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء نے سچ کہا، میں اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن تم نے درود پاک پڑھ کر اپنی پہچان نہیں کروائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب یہ خواب کمپلیٹ ہوا۔ جب یہ شخص بیدار ہوا تو روزانہ اس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 ٹائمز، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ چند ہی دن گزرے تھے
کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خواب میں کرم فرما دیا۔ اچھا، پہلے کا خواب آپ نے سنا اور اب کا خواب ذرا سنیے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی، ہاں، رحمت کے پھول گویا کہ آپ کے دندان مبارک سے جھڑ رہے تھے، نکل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں، اور فرماتے ہیں نہ صرف پہچانتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ فرمایا بلکہ فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن چکا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائیں۔ اب بتائیں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جناب سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، تو بتائیں اس کی کیسی قسمت ہوں گی، کیسی اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں، جی ہاں اس کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ تو ماشاءاللہ عید قربہ میں آپ مصروف ہوں گے۔ کئی افراد نے کل اپنے یہاں پر اپنے جانوروں کو قربان کیا، آج بھی قربانی کا دن ہے، تو ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں ہم ایک بڑا ہی خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم اپنے ٹاپک کو آگے لیے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کیونکہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں
مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رو
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ لاکھوں حجاج کرام لاکھوں عاشقان رسول اس مرتبہ سفر حج پر روانہ ہوئے الحمدللہ کعبے کی خوب زیارت کی خوب غلاف کعبہ کو لپٹ کر روئے وہاں پر آب زمزم پیا صفا مروہ کی سعی کی وقوف عرفات ہوا مزدلفہ ہوا منی ہوا سارے مناسک حج کا سلسلہ رہا رمی جمرات کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب کعبے سے صدا کچھ یوں آتی ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی حاجی ابوبکر صاحب یعنی جاتے 25-30 لاکھ ہیں لیکن 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے ہیں یعنی جیسے جیسے تصویریں گزر رہی تھی نا ویسے ویسے ایک کیفیت بنتی تھی عارف بھائی یار کاش میں بھی ان کے ساتھ عرفات میں ہوتا کاش میں بھی ان کے ساتھ مینا میں ہوتا کاش میں بھی وہاں پر جا کے مسجد حرام میں نماز ادا کر رہا ہوتا کیا مقام ہے اللہ پاک آئندہ سال ہمیں بیت اللہ شریف کا طواف عطا فرمائے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے ایف جی این چینل کے ناظرین پروگرام جاری ہیں فیضان عید انشاءاللہ الکریم آپ اس پروگرام میں بہت کچھ سنیں گے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں پیغام عید آپ کیا دینا چاہتے ہیں کیا آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں ہمارے گیسٹ سے آپ ہمیں ضرور بھیجیے ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم آپ کے ان سوالات کو شامل کریں گے اگر آپ کوئی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ شامل ہیں ہمارے حاجی ابوبکر اتاری صاحب حضور آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک جزاک اللہ کل کا پہلا دن گزرا کیا تجربات رہے ہیں کیا جدول رہا آپ کا الحمدللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد عید سعید کے لیے جو ہے عیدگاہ تو نہیں ہے ہمارے یہاں لیکن جامع مسجد میں جو ہے نماز عید ادا کی اس کے بعد جو ہماری تنظیمی ترکیبات ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے یعنی نیکیوں میں عبادتوں میں ماشاءاللہ اور قربانی وغیرہ کے سلسلوں میں وقت گزرا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ناصر بھائی کو بھی نصیر الدین بھائی نا نصیر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عارف بھائی کو بھی
बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा दिन गुजरा आरिफ भाई कल का? पहला दिन था बकरीद का, और बकरीद का दिन आता है तो क्या बच्चे, यानी बच्चों में तो ज़्यादा खुशियों का सिलसिला होता है, समा होता है ना, घर में जानवर हैं तो उनसे एक अटैचमेंट है और माशाल्लाह एक खुशियों भरा माहौल होता है। अच्छा, ये तो वो बकरीद का दिन है हाजी साहब आरिफ भाई, कि गरीब भी खुशी में जो है वो झूम रहा होता है कि यार आज तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, आज तो मेरे घर पे भी डिश बनेगी। कल का दिन कैसा गुजरा? वैसे कह तो सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट डे, लेकिन ज़ाहिर है कि अपनी भी मसरूफियात होती हैं और वो जो थकन होती है पूरे दिन की भाग दौड़ वो सारी चीज़ें, क्योंकि शायद निकिया भी हों, फिर एक दूसरे की खैर ख्वाहें, एक दूसरे के चेहरे की मुस्कुराहटें, यूँ मुझे शायद लगता है कि ईद के दिन जितने ज़्यादा अननोन, इन मानों में अननोन लोगों से गले मिलते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और वो हेल्दी मीटअप होता है कि हर तरफ वो ना खुशियों की खुशी एकदम लहर होती है। मतलब अगर यानी प्रीवियस डे अगर सैड भी था ना, गमगीन भी था, तो ईद के दिन वो खुश होता है क्योंकि माहौल ही खुशी का होता है। तो यूँ भी इस तरह से एक माहौल बना होता है कि खुशी खुशी, और खुशी एक अलग ही राहत का सामान होता है। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह से एक एनर्जेटिक डे गुजरा और यादगार भी था इन मानों में कि घर पे कुर्बानी, और इस बार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा स्पेशल भी रहा। अब्बू की तरफ से कुछ तोहफ़ों का भी सिलसिला रहा भाइयों को। तो यूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी बड़ी शानदार ईद गई। यानी पिछले साल जो गुजरी, इस ईद में कुछ अगर कुछ थोड़ा सा फर्क हो, कुछ आपको लगा हो कि यार ये चीज़ बड़ी यूनिक हुई है, मज़ा आया है? मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले जो है वो यानी अब्बू ने ईद के मौके पर कोई ऐसा स्पेशल जो है वो तोहफा दिया हो। क्या बात। इस बार मुझे भी नहीं समझा कि क्या आता है ऐसा, लेकिन माशाल्लाह कल जो है वो अब्बू की तरफ से तोहफा मिला। तो सबसे पहले तो सरप्राइज था और एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि अब्बू की तरफ से जो तोहफा आएगा। अमूमन तो यूँ मिलता रहता है, पर ईद के दिन मिल जाना, एक तो ईद और फिर ईदों पर ईद ये हुई कि अब्बू जान की तरफ से तोहफा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। तो यूँ तो थकान ऐसी गायब हो गई, जो पूरा दिन जो है वो कुर्बानी के जो मामलात थे उसमें भाग दौड़ और सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे घर पे भी मामूल है पहले दिन ही का जो है सिलसिला होता है, भाग दौड़, फिर मेहमानों का आना जाना। तो ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट डे होता है, लेकिन ये है कि कुछ स्पेशल हो गया इस बार मेरे साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करें आपके वालिदैन को, अल्लाह पाक तवील उम्र बखैर और आफियत अता फरमाए। वालिदैन बड़ी अजीब नेमत है, और जब इनकी तरफ से इस तरह के इवेंट्स पर वालिदैन तो वाकई में माशाल्लाह शफीक होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी ये दी हुई चीज़ें ये यादगार रह जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में मज़ीद उनकी मोहब्बत बढ़ा देती है। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रखें। एफजीन चैनल के नाज़रीन, कुर्बानी ये कदीम इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर तमाम उम्मतों में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट रहा है। ख़ुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म हुआ और आपने कुर्बानी फरमाई। क्या अंदाज़ था कुर्बानी का, क्या तरीक़ेकार था, और उस तरीक़ेकार से, उस अंदाज़ से हमें क्या पैगाम मिलता है? इंशाअल्लाह हमारे हाजी अबू बकर साहब की तरफ चलते हैं। जी सैयद। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबाए कराम से फरमाया कि कुर्बानी जो है ईद के दिन करनी है, तो सहाबाए कराम अलैहिमुर्रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज़ की सहाबाए कराम ने कि इसमें हमारे लिए कोई सवाब है? इरशाद फरमाया हाँ, इसके हर बाल के बदले एक नेकी है। फिर सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर दुम्बा वगैरह ज़बह किया जाए तो उसके ऊन के बारे में क्या हुक्म है? फरमाया उसके हर बाल के बदले भी एक एक नेकी है। और रब ताला इरशाद फरमाता है, हदीस पाक का खुलासा है कि अल्लाह ताला को ना तुम्हारे गोश्त की ना खून की हाजत है, उससे तो तुम्हारी नीयतें पहुँचती हैं। और हदीस पाक में यहाँ तक इरशाद फरमाया गया कि जब कोई बंदा अपने अच्छी नीयतों के साथ अपने जानवर को ज़बह करता है, तो इससे पहले कि खून का पहला कतरा गिरे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो ये तक़र्रुब इलल्लाह का एक बेहतरीन ज़रिया है और हमारे अस्लाफ़ की यादें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एफजीन चैनल के नाज़रीन, आप देखें कि फ़जीलतें कितनी है। आरिफ भाई, हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि एक बकरे में जो हम अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर रहे हैं उसमें कितने बाल हैं? यानी समझे कि कितने बाल उसमें होंगे। ऐसी मशीन मेरे मालूम नहीं है कि जो काउंट कर ले कि हाउ मेनी हेयर्स, यानी बंदा अंदाज़ा लगाए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए
بطور خاص کہ جنہوں نے اب تک قربانی نہیں کی، پہلا دن گزر گیا، ابھی ایام قربانی ہے. جی. اگر اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ مالک نصاب ہیں، پلیز آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر قربانی نہیں کی تو نقصان یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا. جہاں کروڑوں نیکیاں اگر میں کہوں کہ آپ کو ملنے والی تھی ایک قربانی کی وجہ سے، اس سے آپ محروم رہ گئے. اور نہ صرف قربانی کی ترغیب ہے بلکہ قبولیت کی بشارت بھی کتنی شاندار ہے کہ اس سے پہلے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. اور یہ قیامت کی سواریاں ہیں جس پر سے بندہ پل صراط پر تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. تو دنیا میں بھی الحمدللہ بھلائی ہی بھلائی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور آخرت میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اب امتی کو کیا چاہیے کہ وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، ہر قسم کی قربانی پیش کریں. اچھا میں عارف بھائی کی طرف چلتا ہوں. عارف بھائی، یہ تو قربانی کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم قربانی الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن معاشی طور پر بھی اس کے کئی سارے فوائد ہیں. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب آپ کا بڑا بہترین ہوگا جو کہتے ہیں کہ جناب قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب بیٹیوں کی شادیاں کر دو، غریبوں میں کھانا تقسیم کر دو، اس کے کوئی اس طرح کے کچھ بینیفٹس نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی. لیکن آج آپ بتائیں ذرا کہ صرف یہی نہیں کہ بندہ قربانی کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کر رہا ہے، بلکہ دنیاوی طور پر بھی اس کو کیسے کیسے فوائد مل رہے ہیں، ہماری معاشیت کس طرح پروان چڑھ رہی ہے. ایکچولی کانسیپٹ جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے سے پہلے نا اس کے لاجک کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کئی جگہ لاجک سے زیادہ اس کے پیچھے جو بلیسنگس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویسے تو ملک عزیز ہندوستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ زراعت یعنی ایگریکلچر کو فروغ دیا جاتا ہے، اور یہ ایسے بھی بہت زیادہ ہائر پرسنٹیج ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ لوگوں میں اور عوام میں ان معنوں میں جو پسندیدہ اور قبول کرنے والا شعبہ ہے وہ ہے اینیمل ہسبینڈری، یعنی مویشی پالنا. ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا کمرشیل اور لوکل لیول پر جو ہے نا وہ اس طرح سے مویشیاں پالتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں. اور اس میں وہ طبقہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ یعنی بلو دی پاورٹی یعنی غربت کے بالکل قریب قریب ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک اس کی جو ہے نا وہ حفاظتیں کر رہے ہوتے ہیں، خیال کر رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو پال رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی جب اس پروگرام کی تیاری کے لیے جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا، تو یونیسیف کا بھی ایک ڈیٹا میں نے پڑھا کہ تقریباً جو ہے وہ 70 ملین لوگ جو ہیں اس شعبے کو جو اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی 70 ملین پیپل آر پریفرنگ دس کائنڈ آف اینیمل ہسبینڈری. means what will be the number of یعنی یوں سمجھے نا 700 کروڑ تقریباً پورے دنیا میں تو یہ کاؤنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اچھا اس سے جو ہے نا 2-3 چیزیں نکلتی. ایک تو ہے ملک پروڈکشن، دوسرا ایگ پروڈکشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ گوٹ فارمنگ. تو ٹھیک ہے، یعنی ملک اور ایگ تو سال بھر چل ہی رہا ہے. لیکن بتاتے کہ جب بقرعید کا وقت قریب آتا ہے نا تو آج یوں سمجھیں کہ بقرعید کے قریب یعنی 4-5 مہینے قبل ہی جو ہے اس طرح جو جانور مویشی پالتے ہیں یہ اس کی تیاریاں شروع کر دیں، چاہے دنبے والے ہو بکرے والے ہوں، یہ اس طرح سے اس کی جو ہے نا وہ شروع کر دیتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سیزن ہے. اور اس بار جیسے عموماً باقی دنوں میں جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ منیمم پرائز میں چلا جاتا تھا 7,000 8,000 9,000. اس بار یہ جو بکرا یہ جو بھی جانور ہے قربانی کے لیے یہ جائے گا 13,000 میں 15,000 میں، اور اس سے زیادہ بھی جو ہے جیسے اس کی خدمت کی جائے ویسے وہ جا سکتا ہے. دیکھیں میں تو ممبئی میں دیکھ کر حیران ہوں. عاجز صاحب، میرا جہاں سے MP سے تعلق ہے، جس شہر سے میرا تعلق ہے، چھوٹا شہر ہے. اب ظاہر ہے وہاں جو جانوروں کی نوعیت اور جو تندرستی وہ، اور یہاں پر دیکھ کر میں حیران کہ ماشاء اللہ اتنے تندرست جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لوگوں نے خریدے ہیں، اور دل کھول کر خریدے ہیں. لاکھوں روپے کی جی، ایک بکرے لاکھوں روپے کے بھی ہوئے. اسی کا ریشو میں جب کاؤنٹ کر رہا تھا نا تو اس کے ریشو جیسے ہمارے ہندوستان میں تعداد کریں گے تو اپروکسیمیٹلی 20 کروڑ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اپروکسیمیٹلی 20 کروڑ ہوں گی. اب اس میں سے اگر سمجھے 50% نے بھی قربانی کی، 50% نے بھی قربانی، تو بھی 10 کروڑ لوگوں نے قربانی کی. کیا بات. اور اگر آن این ایوریج اگر کاؤنٹ کر لیا جائے تو بتا کہ 12 سے 13,000 روپے کا ایک جانور، یعنی کسی کا زیادہ کسی کا کم، تو آن این ایوریج 13,000 روپے کا بھی ایک جانور ہو اور 10 کروڑ لوگوں نے قربانی کی ہو، تو یوں سمجھے کہ کروڑوں روپے کی، یعنی مور دین 22 کروڑ روپے کی جو ہے نا وہ 22,000 کروڑ کی جو ہے وہ قربانی ہو گئی. کیا بات. مور دین 22,000 کروڑ. اچھا اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ملا؟
وہ بلو دی پاورٹی والے بندے کو ملا جس نے اس جانور کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کیا, خدمت کی, تو اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے جو سال بھر اس پہ انویسٹ کیا اس کا مجھے ایک دم زوردار جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ مجھے ملنے والا ہے. تو یوں بھی جو بندہ خدمت کر رہا ہوتا ہے, کوششیں کر رہا ہوتا ہے, اور یوں ایک یعنی مجھے میری معلومات میں پتہ چلا کہ کئیوں سے جب یعنی دیونار بھی جانا ہوا اور ڈسکشن بھی ہوا اس معلومات کے حوالے سے, تو یوں بھی پتہ چلا کہ 3-4 مہینے لوگ اس لیے اتنا زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے جانوروں پہ تاکہ اس کمائی سے وہ سال بھر کے جو ہے نا وہ خرچے نکال لیں اپنے. کیا بات. یعنی یہ وہ سیزن ہوتا ہے جس میں بندہ کوششیں کرتا ہے, محنتیں کرتا ہے, مویشی کو فروغ کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا سال بھر گھر جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا بات. یعنی صرف ایک مہینے کی جو اچھا ہے وہ پھر انکم ان کی جو پال پوس ہو رہی اس سے ان کو جو چارہ کھلانا ہے تو ایٹومیٹکلی جو چارہ یوں سمجھے کہ بنانے والے سارے لوگ ہیں, سب اگانے والے لوگ ہیں, ان کو بھی ایک بڑا اماؤنٹ پہنچ رہا ہے, پوری سائیکل چل رہی ہے نا. جمپ کرنا تھا کیٹل فارمنگ میں اور اس طرف ہی جانا تھا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو بالکل جانوروں کو جو ہے وہ پال پوس رہے ہیں, لیکن اس جانور کے پیچھے جو ہے نا اس کی خیر خیریت میں, اس کی صحت میں, اس کی جو ہے پالن پوشن میں بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے رقم لگتی ہے. اس کے جو چارے کا انتظام ہے, اس کے جو پیچھے خیر یعنی یوں سمجھے کہ پھر اینیمل ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے لیے الگ الگ جو جس طرح سے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس 6 مہینے میں انجیکشن لگتے ہیں, پھر وہ 1.5 مہینے کا ہوتا ہے, یوں سمجھے 9 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک انجیکشن لگتا ہے, 12 مہینے کا ہوتا ہے تو کچھ ویکسینیشنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جانوروں کو بھی پورا نظام ہوتا ہے. اچھا آپ نے تو چارے کا تذکرہ کیا, ہمارے ہاں تو کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے شائقین ہیں حاجی صاحب, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ چھوٹا سا بچہ پالیں گے, اپنے گھر میں لے کر آئیں گے, پھر اس کو کھلائیں گے پلائیں گے. اچھا صرف چارہ نہیں, اس کو ڈرائی فروٹس بھی کھلائے جا رہے ہیں, اس کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے, یعنی اتنی خوش دلی کے ساتھ, کیونکہ اس کو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. لگاؤ وہ یہ لگاؤ, اور یہ بلیسنگز جو ہے نا یہ کہ یار اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا دینا, یہ ہے اللہ پاک سے محبت کی علامت. اچھا ان لوگوں کے لیے بھی یہ کہ کچھ لوگ بولتے ہیں یار اسلام کو فالو کرنے والے رہے نہیں, چاہنے والے نہیں رہے, تو دیکھو بقرعید میں کہ کروڑوں مسلمان اپنے مال کو اور اس مال سے خریدے ہوئے ان جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قربان کرتے ہیں, بغیر اس کے کہ جناب چلیں یہ پورا گوشت میں نہیں رکھنا یا مجھے بینیفٹ نہیں, قربان کریں گے, تقسیم کریں گے, غریبوں تک پہنچائیں گے, رشتہ داروں تک پہنچائیں گے. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ پاک نے جن کو استطاعت دی, کل جنید بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ 70 بکرے انہوں نے ماشاءاللہ وہاں جا کر قربان کیے. تو یہ اللہ پاک جن کو نوازتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ غریبوں کے بھی اس میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل یوں سمجھے کہ پرائرٹی پہ ہوتے ہیں غربا. کئی ایسے ہیں, میں بھی جانتا ہوں ہمارے علاقوں میں بھی پرائرٹی پہ ہوتے ہیں غربا کو, کہ پہلے غریب میں بانٹیں گے, بچ گیا تو رشتہ داروں کو, اور اپنے گھر کے لیے بھی نہیں رکھتے ہیں. یعنی پرائرٹی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کرنی ہے اور اللہ کے یعنی کہ بندوں کو ہی دینا ہے انشاءاللہ. اچھا تقسیم کی اگر بات کریں تو ہونا یہی چاہیے کہ جناب ایک حصہ اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, تاکہ سبھی میں تقسیم کاریوں کا سلسلہ ہو, رشتہ دار بھی خوش ہوں. لیکن یہاں حاجی صاحب امیر اہل سنت نے کمال کر دیا. امیر اہل سنت نے ایسا کمال کیا, غریبوں سے آپ ایسی محبت کرتے ہیں بلکہ بار بار مدنی مذاکروں میں درس دیتے ہیں میرے غربا تک یہ پہنچائیے. کوئی غریب آتا ہے وہ بولا عشق مدینہ میں رو رہا ہوتا ہے, یار کوئی اس دیوانے کو مدینہ پہنچا دو یار, کوئی اس دیوانے کو حج پر پہنچا دو یار. میرا شیخ تو کمال کا ہے. امیر اہل سنت نے یہاں پر FGN چینل کے ناظرین اتنی شاندار ایک ذہنیت دی, بولے نباز قوم ہے, کہ سمجھ جاتے کہ کہاں کون سی پرابلم ہے اور کس طرح اس کو دور کرنا ہے. آپ نے کہا کہ صرف غریبوں کو آپ گوشت نہ دیں, آپ ایک جانور خرید کر اس کو دے دیں, بلکہ فرمائیں کہ اس کو اماؤنٹ دے دیجئے, پیسہ دے دیجئے, وہ خود منڈی جانور لینے کے لیے جائے اور اس کے بچوں کو وہ ساتھ میں لے جائے گا. اچھا جانور لانے کی خوشی, گھر میں بچے بھی جناب خوش ہو رہے کہ ہمارا بھی بکرا ہے. نہیں, غریب کے گھر میں جانور کا آنا, پھر جناب اس کا خود کا لانا, بلکہ فرمائے کہ اس کو چارے کی بھی رقم دے دیجئے, جو کٹائی کرنے والا ہے اس کی بھی رقم دے دیجئے. اچھا اب وہ غریب جو آپ کے یہاں پر لینے کے لیے آیا تھا کہ مجھے ایک وقت کا بنانے کے لیے دے دیجئے, اس کو پورا جانور دے دیا, پوری رقم دے دی. اب جناب وہ قربانی بھی کر رہا ہے اور وہ خود تقسیم کرنے والا بن گیا. کیا بات. اب بتائیں کتنا خوش ہوگا وہ. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے والا عمل. اور میں جہاں تک سمجھو کہ اب ظاہر ہے اس سے خوشی اور بالا خوشی, بندہ بھی خوش, اس کی اولاد بھی خوش, اس کی فیملی بھی خوش, ملٹیپل ہیپینس جو ہیں وہ اس کی لائف میں الحمدللہ عز و جل گھر کرتی چلی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بس یہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ یہ ہو سب اللہ کی رضا کے لیے, صحیح, دکھاوا نہ ہو, کسی طرح کی ریا نہ ہو, اور جناب لوگوں کو بولنا نہیں ہو کہ یار اس سال تو میں نے نا اتنے غریبوں کو دیا ہے, ارے میں تو جناب اتنے ذبح کرتا ہوں, قربانی تو مجھ پر واجب ہے, ایک جانور میں ہو جاتی ہے, لیکن میں اتنے ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں, آپ کیا میری بروبری کریں گے, ایسا نہ کہیے گا. یاد رکھیے گا
جو قرآن کریم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ جانور پہنچتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک ہمارا تقوی ویلڈ ہے، تقوی پہنچتا ہے کہ اندر کی نیت کیا ہے، اللہ پاک اس اخلاص کو دیکھتا ہے، اور وہی اخلاص تو تھا نا عزیز صاحب۔ اگر آپ روشنی ڈالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر، جو یہ مہینہ آتے ہی گویا کہ ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ آپ نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، پھر جب آپ نے دوسری رات خواب دیکھا تو آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے گویا کہ یوں کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور وہ پورا جو واقعہ ایف چینل کے ناظرین نے سنا، اس سے پورا درس کیا ملتا ہے؟ یہی نہ کہ جناب اللہ پاک کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ جو پسندیدہ چیز ہے اس کو قربان کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حقیقت یہی ہے کہ جب پہلی رات آپ نے 8 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے ایک خواب دیکھا، تو یہ جسے ترویہ کہا جاتا ہے، وہ ترویہ یعنی کنفیوژن، سوچ و بچار خیال میں پڑ گئے کہ یہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہے۔ دوسری رات پھر وہی کہ اپنے بیٹے کو قربان کیا جائے۔ اب یوم جو ہے عرفہ، جسے معرفت آپ کو بالکل حاصل ہو گئی کہ نہیں، یہ پکا یہی ہے کہ رب تعالیٰ کو ہماری قربانی، میرے بچے کی قربانی رب تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو تیسرے دن آپ نے یوم النحر، جو ہم قربانی کے دن مناتے ہیں، عید الاضحیٰ 10 ذوالحجۃ الحرام کا، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ وہ بچہ جو 99 سال کے بعد آپ کے گھر جو ہے اس کی آمد ہوئی تھی، بڑی منت و سماجت کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروضہ کے بعد آپ کو اولاد، اور وہ بھی ایسی خوبصورت اولاد، ویسے تو اگر ماں باپ کا کالا کلوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے لیے رخت جگر نور نظر ہوتا ہے، لیکن چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے آل میں آپ کے پشت سے ذریعے جو ہے ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونی تھی، تو آپ کے پیشانی پر نور نبوت کہ وہ روشنی تھی کہ وہ مختلف ہی انداز تھا، تو وہ چہیتے، وہ لاڈلے، وہ میٹھے جو ہے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے تیار کر دو، اسے مجھے کہیں لے جانا ہے۔ اب ان کو اچھے انداز میں ماں نے تیار کیا۔ اب جب ان کو لے کے چلے تو شیطان آ پہنچا اور کہا، اے حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ کے شوہر ابراہیم آپ کی اولاد کو لے کر، آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ وہ کہیں کام سے گئے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہا باپ بھی کہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے؟ کہاں اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو ہم اس چیز پر 1 نہیں 1000 اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بات! آج جذبہ تھا، ماں ہے اور ایک لوتا بیٹا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کو یہ منظور ہے، تو ہم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھے تو اسماعیل علیہ السلام کو آ کر شیطان نے انسانی شکل میں آ کر وسوسے دیے کہ اسماعیل تمہیں پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ 7 سال یا 10 سال کی عمر ہے، کم سینی کا عالم ہے۔ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا باپ بھی کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں، انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے۔ وہ کم سینی کے عالم میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے تو شیطان معلوم ہوتا ہے کہ مخل ہو رہا ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کر ماری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے وسوسے دیے، اور آپ نے اس طرح 3 رمی جمرات میں جو ہیں ان کو رمی کی جاتی ہے، تو جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الاولیٰ، تو یہ جو ہے انہی کی یادگار ہے۔ اب جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر جا کر آپ کو ذبح کرنا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کمسینی کے عالم میں کہتے ہیں، بابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا کہ میرے پیار اور محبت اور شفقت پدری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری مجھ پر نہ چلے اور مجھے رسیوں سے جکڑ لینا اور مجھے الٹے منہ کر کے جو ہے گردن سے پیچھے سے جو ہے وہ چھری چلانا، تاکہ چہرہ دیکھ کر کے پھر کہیں محبت غالب نہ آ جائے، اور مجھے رسیوں سے جکڑ لینا تاکہ میں جب خون سے تڑپوں تو آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں، ناپاک نہ ہوں، اور میرا یہ قمیض جو ہے میری ماں کو دے دینا تاکہ اس کو دیکھ کر میری ماں کو تسکین ہو۔ اب آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ آپ کو لٹایا، چھری کو بھی تیز کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے کہ چھری اچھی تیز کر لو تاکہ ایک ہی وار میں جو ہے وہ کام مکمل ہو جائے، اللہ کا حکم مکمل ہو جائے۔ اب جب آپ نے چھری گردن جو ہے پیٹھ رکھ دی گردن پر،
تو اللہ تعالیٰ کی دریا رحمت کو جوش آیا، فرمایا اے جبریل جنتی مینڈا لے جاؤ، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلے اس سے پہلے اس مینڈے کو وہاں تک پہنچاؤ۔ اب آپ آسمان سے جنتی مینڈا لے کر آ رہے ہیں، اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے ہوئے آ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز پہچان لی، کیونکہ بارہا آئے تھے، تو اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنتی مینڈا جو ہے وہ چھری تو چلا ہی چکے تھے، وہ مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس پر شکرانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بازو میں ہی تھے، آپ نے آخری کلمات جو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ تو ان تینوں کی یادگار ہے جو ہمیں 9 ذو الحجہ کے فجر سے لے کر عصر کی 13 کے عصر تک ہم کو جو ہے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا لیول۔ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قربانی دینے کا وقت آئے تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ بندہ سیکریفائس کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ اپنی جان بھی قربان کرنی ہو نا، تو اپنے راہ خدا میں دینے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے۔ کیسا امتحان تھا۔ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر امتحان سخت ہوتا ہے تو پھر رزلٹ بھی ویسا ہوتا ہے، نتیجہ بھی ویسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نہ صرف وہاں کے مینڈا ذبح ہوا، بلکہ ابراہیم اب تیری اس ادا اور اس کامیابی کا رزلٹ یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں پر قربانی واجب ہے۔ یعنی جب مسلمان یوں سمجھے کہ مالک نصاب ہوگا، استطاعت اس کے پاس ہوں گی، تو وہ جب وہ قربانی کرے گا تو تمہیں یاد کرے گا۔ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں خوب قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اطاعت الہی کا درس ہے کہ بندے کو اللہ پاک کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، وہیں پر ایف جین چینل کے ناظرین جو قربانی ادا کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، ان سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف یہی حکم نہیں ہے بلکہ اقیم الصلاۃ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرو یہ بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا، ہمیں وآتوا الزکاۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جی ہاں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو مسلمان کا انداز یہ ہونا چاہیے میری لائف ہے، اللہ کے احکام ہے، میں یہ دیکھوں کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے، جو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے بس مجھے وہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا جیسا مجھے حکم ارشاد فرمائے گا، جن کاموں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا وہ کروں گا، جن سے روکا جائے گا میں اس سے باز آ جاؤں گا۔ اچھا پھر یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کتنا پیارا ذہن کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ حکم کی تعمیل کیجیے، لبیک میں حاضر ہوں۔ اچھا تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا کہ جب آپ نے یہ حکم سنا نا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی رونق تھی، ایک خوشی تھی۔ اچھا یہاں پر آپ ذرا دیکھیں نا کانسیپٹ، یعنی قربانی کا معاملہ ہے، بندہ گھبرا جائے 2 منٹ کے لیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ اچھا مسکرانے کا ریزن کیا تھا؟ مسکرانے کا ریزن یہ تھا کہ آپ یہ تصور کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ابو یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبول فرما لیا، اسماعیل تو قبول ہو گیا، اسماعیل تجھے قبول کر لیا گیا، ذبیح اللہ، ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ خوشی تھی کہ میرے رب نے مجھے قبول فرما لیا، بس یہ میرا کام ہو گیا۔ اور یوں ایسا ایک خوشی کا آپ کے چہرے پر سما تھا۔ بس یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں نا تو خوش دلی کے ساتھ کریں۔ آپ نے اس سے پہلے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ ابھی 2 دن مزید بقایا ہیں قربانی کے، کل تو قربانیاں جن کی ہو چکی، آج کا دن بھی ہے غروب آفتاب سے پہلے اور کل کا دن بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ گھر میں ایک بکرا لایا جاتا ہے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے جو ہے وہ قربان کر لیا جائے۔ تو یوں جتنے صاحب نصاب ہیں ان سب پر واجب ہے کہ اگر سب کے لیے بکرا نہیں لا سکتے تو بڑے جانور میں حصہ لیا جا سکتا ہے، 7 حصے ہوتے ہیں وہ اس میں حصے لے لیں۔ اگر
امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر سب کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا گیا تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، خاص ہی نہیں ہوا نا خاص کسی کی نہیں طرف ہوا، مخصوص نہیں ہوا، اور ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اب جتنے گھر پر 3 افراد 4 افراد 5 افراد صاحب نصاب ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کمانے تھوڑی جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس 7 تولہ سونا یا اس سے زیادہ کی رقم ہے تو اب ان پر بھی قربانی واجب ہوئی نا۔ تو اگر بکرے لا سکتے ہیں فبیہا تو وہ قربانی کرے، ورنہ کم از کم حصے والی قربانی میں ہمارے یہاں پر 1500-1600 روپے میں جو ہے فی حصہ ہو جاتا ہے، تو یوں وہ غریبوں تک گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ جیسے عارف بھائی نے بتایا کہ جنید برکاتی صاحب نے بتایا کہ یہ آپ نے بتایا کہ 70 بکرے ایک گھر سے جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے ذبح کیے اور وہاں ایک ایک گھر سے قربانی دی گئی۔ تو امیر سنت کی جو تعلیمات ہیں نا کہ وہ گوشت پہنچانے کے بجائے یہ 70 قربانی اپنے گھر میں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سرخم تسلیم، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر یہ 60-65 بکرے غریبوں کے اپنے ملازمین کے گھروں پر بھیج دیتے، ان کے گھروں میں کتنی رونقیں ہوتی، ان کے بچے کتنے خوش ہوتے، وہ بچے کا اٹیچمنٹ کتنا زیادہ بڑھ جاتا اور ان کو فخر کتنا محسوس ہوتا کہ ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے۔ تو کاش کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین یہ ذہن لے کہ آئندہ سال جن کے یہاں کثیر قربانیاں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ جانور اپنے غربا دوست احباب ہیں، عزیز و قربا ہیں، ان میں وہ دے دے اور جتائے بھی نہیں، محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں۔ ماشاءاللہ۔ عارف بھائی اس واقعے سے آپ کیا فرمائیں گے، کیا آپ درس دینا چاہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے؟ سرپرائز جب اللہ پاک کی رضا پر ہوں کہ یار بندے کا فیت، بندے کا ایمان کہ اللہ پاک کی رضا۔ آپ نے بتایا کہ پہلے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو جا کر شیطان نے جو ٹرائی کیا، پھر وہ کہ یا یوں سمجھے کہ وہ کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ ذبح کریں اللہ کے لیے، دیٹس اٹ، اللہ کے لیے، بس ختم، اللہ کے لیے۔ پھر وہی کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو جا کے ٹرائی کیا کہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے، ٹھیک ہے، بولے نہیں کوئی ایسا کر سکتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر دیٹس اٹ، اللہ کے لیے، تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات بھی تو معلوم ہے کہ بندہ جب نیکی کرنے جاتا ہے نا، شیطان یا شیطان والے بہکاتے ضرور ہیں، شیطان والے نہ کر، اور یہ کسی نہ کسی طرح بندے کو مناع للخیر یعنی بھلائی سے روکنے والے ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو لوگ بھلائی سے روکتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیکیوں سے روکنے والا آخر ہوتا کون ہے، آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو نیکیاں کرنے والوں کا تو ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کو نیکیوں سے روکنا چاہیے۔ اللہ کریم جب بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کی کیسی کرم نوازی، اللہ کی کیسی محبت اپنے بندے سے کہ اس طرح کی نیکیاں کرنا، پھر بندے کا اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہونا، یہ بہت ٹف عمل ہے، بہت ٹف عمل ہے۔ بندہ کہتا تو ہے میں ہر حال میں خوش ہوں، میرا رب سے راضی ہوں، لیکن شکوے والی لائف ہے نا ایک بہت بڑی تعداد کی ہے، وہ تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں، تھوڑا سا پرابلم میں آتے ہیں، شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ایسا کیوں۔ لیکن اللہ پاک کی رضا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے فرمایا تو نہیں یار، میرے رب نے فرمایا تو دیٹس اٹ، میرے رب نے کہہ دیا تو مجھے میرے رب کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی قربانی اگر کوئی فارمیلٹی سمجھ رہے تو اس کو صرف فارمیلٹی نہیں سمجھیں کہ بھائی کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا، سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضا پر کیسا راضی ہو بندہ کہ اللہ پاک نے کہا اللہ پاک کا حکم ہے تو مجھے کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ پھر نو اف نو بٹ ہو، کہ بھائی کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بندے کا پھر وہ رہے کہ یار کروں نہیں کروں، بندہ تشویش میں بھی نہیں آئے کہ کتنی بڑی نیکی کا سامان ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور میرا رب راضی ہوگا میرے لیے مغفرت ہے، میرے لیے جنت ہے۔ تو رب کی رضا ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ پھر بندے کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک پہ، پھر یوں بھی توکل اور اس طرح کی دوسری خصلتیں، تقوی، پرہیزگاری، یہ بندے میں آٹومیٹکلی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جسٹ بیکاز آف اللہ پاک کی رضا کہ میرے رب کا حکم ہے قربانی کرو تو مجھے کرنا ہے۔ تو یوں جو ہے نا بندہ آٹومیٹکلی جو ہے نا ریفریش ہوتا ہے، اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے، اور یوں بندہ اللہ پاک کی جو ہے نا رضا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایک بار بندے کو اللہ پاک کی رضا کا جو ٹیسٹ ملا نا تو پھر اسے جو ہے پھر وہ نیکیاں کرنے کا مزہ ہی الگ آتا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ یہ نیکیوں کا ٹیسٹ ہی بڑا کمال کا ہے، بڑا کمال کا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں اس واقعے میں جو ماں سے محبت جھلک رہی نا ہے کہ میرا یہ قمیص میری ماں تک پہنچا دینا، ہاں ان کو تسلی آ جائے گی۔ اس واقعے میں ماں سے بھی بڑی محبت کا ایک نرالا انداز ہے کہ بندہ اپنے والدین کو تسلی دینے والے کام کرے۔ والدین، میری ماں مجھ سے کس طرح راضی رہیں، میری ماں کو مجھ سے کیسا سکون پہنچے، بندہ یہ غور کرے کہ میں اپنے والدین کا دل کیسے خوش کروں، بالخصوص وہ کہ جن کے والدین بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ
گویا انداز بھی ایک چڑچڑا سا ہو جاتا ہے, ایک بچے جیسا انداز ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن کرنا ہے, کچھ بول دینا ہے. یہاں تو ان کو تسلی دینے کے لیے کتنے سارے معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے. اچھا یہاں پر قمیص دیا نا کہ میرے والدین, میری والدہ کو جو ہے وہ تسلی مل جائے, تو یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے عارف بھائی کہ ہر پرابلم اپنے والدین سے شیئر نہیں کی جا سکتی. جیسے جناب مجھے یہ پریشانیاں ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, وہ والدین بچپن سے لے کے اس کے جوانی تک کے اتنے سارے مسائل جھیلتے آئے ہیں, اور پھر اس کے بزنس کے مسائل بھی اس نے اپنے والدین کو سنانا ہے. ٹھیک ہے, دعا کے لیے کہہ دے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے, جو آزمائش ہے وہ ٹل جائے, جو پریشانیاں دور ہو جائے. لیکن کیا دعا کروانے کے لیے ضروری ہے کہ پوری پوری پرابلم بتائے, ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے, یہ بھی نقصان دیا ہے. ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں پھر سن کر کے, میرا بچہ جو ہے اتنی پرابلمس میں, پریشانیوں میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کالج کی آئی وی تھی, نہیں دینی ماحول مل چکا تھا اس وقت تو, اور آئی وی کا جو ہے نا انڈسٹریل وزٹ کا ہمارا تیسرا دن تھا. یعنی نارتھ کی طرف ہم گئے ہوئے تھے, تو 3 دن میں تو مست انجوائے کر رہا تھا. تو 3 دن ہو گیا تھا, میں نے گھر پہ جو ہے نا کال نہیں کیا تھا. امی کا کال آیا, تو میں نے کہا امی کو کہ کیسا ہے. امی نے کہا کہ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہوں الحمدللہ عز و جل. بولے میں تو پریشان ہو رہی تھی, پتہ نہیں کیسے پہنچا کیا پہنچا, ٹھنڈ کا موسم تھا. تو میں نے کہا کیا ایشو ہے, اللہ کا کرم ہے, اپنے سب بڑھیا ہیں. بولے مجھے بھی پتہ اللہ کا کرم ہے, لیکن اگر کال کر کے بتا دو گے تو خوشی ہوگی. تو مجھے لگا یار ایک کال سے امی کو خوشی ہوگی کہ ہاں الحمدللہ خیر سے ہو. حالانکہ امی جو ہیپینس مجھے یہاں پر آ کر ہے, یا اس ساری چیزوں کو, اس آب و ہوا کو انجوائے کر کے ہیں, وہ ہوا وہ نہیں پہنچی. لیکن ماں کو اس چیز کی خوشی کہ میرا بچہ سلامت ہے. بے لوث محبت ہے عارف بھائی, بغیر کسی غرض کے والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں. بے شک دنیا کا ہاں یعنی کئی دنیا میں رشتے یوں بناتا ہے بندہ کہ یار وقت پڑے گا کام آ جائے گا. صحیح, دوست اس لیے کر رہا ہے وقت پڑے گا دے دے گا, یار پڑوسی سے ذرا بنا کر رکھو, وقت پڑے گا کام آ جائے گا. لیکن والدین اپنی اولاد سے جو محبت کر رہی ہوں نہیں کہ وقت پڑے گا تو کام آئے گا, بے لوث محبت ہے. اچھا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں, اس کو اگر سمجھنا ہے کہ جو اولاد یعنی صحیح سالم اعضاء کے ساتھ نہیں ہے, پارٹس آف باڈی ان کے یعنی بالکل صحیح سالم نہیں ہے, ہے نا, کچھ اب نارمل ہے یا کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ان کے ساتھ ہے, ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو پاگل ہیں, ان کے پیشاب پاخانے تک صاف کرتی ہے ماں. بالکل ایسا ہے. یہ بے لوث محبت یاد پڑتا ہے ہم جب JNRF کے کاموں کے سلسلے میں جانا ہوا تھا, ایک ریہیب سینٹرز میں جو ایک ریہیب سینٹر میں ہمارا جانا ہوا تھا. وہاں میں نے ایک والد کو دیکھا تھا اپنے بچے کے ساتھ, جو ہے وہ یعنی بچہ جو ہے وہ پراپر چل نہیں پاتا, تھوڑا چلتا تھا, پھر والد جو اس کو گود میں لے لیتے تھے. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ یعنی وہ تھوڑا سا چل کے لڑکھڑا کے بس گرا تھا. باپ نے سنبھال لیا تھا, لیکن سنبھالنے کے بعد یعنی بدن جھاڑتے جھاڑتے نا باپ کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی تھی. اور وہ جو ہے نا وہ سین آج بھی میں کبھی کبھی اس طرح سے یاد کرتا ہوں, میرے لیے بہت ایموشنل ہوتا ہے. میں تب سے شاید اس کے بعد میرے لیے ریہیب سینٹر جانا ایسا ہو نہیں پایا, کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد نا ایسا میں بھی تھوڑا سا ایسا ہو گیا یار, واقعی جو آپ نے کہا نا بے لوث محبت ہے کہ یار وہ نہیں ہوتا. میرے ماں باپ بچے یعنی وہ گرا اور تھوڑی سی لگی تھی اس کو, لیکن والد کے آنکھ میں آنسو ہو گیا. حالانکہ اتنی ایموشنل میں سمجھتا ہوں کہ مائیں ہوتی ہے, لیکن میں نے پہلا والد دیکھا کہ بچے گرنے پہ جو ہے وہ بالکل وہ آنسو والا کیفیت ہو گئی تھی. تو FGN چینل کے ناظرین, اس پورے واقعے سے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, فقط اس سے یہ نہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے میں مینڈا بھیجا اور ہمیں قربانی کرنی ہے. یہ بھی لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ماں سے محبت کیسی تھی. ان کی تسلی کے لیے آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں تو باقی نہیں رہوں گا, لیکن میرا قمیص میری ماں تک پہنچا دینا تاکہ میری ماں کو تسلی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب ہم ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے مزید گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی, ماں باپ کی دعا لیں. FGN چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے والدین کی دعا لیں. ہما و شما کا کیا شمار ہے, انبیاء کرام کے والدین کی دعاؤں کے بھی معاملات ملے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر, کلیم اللہ آپ کا لقب ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. کوہ طور پر جانے لگے تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا. اور اس کی مولا ایک عرصے دراز سے تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں, کبھی یہ نہ کہا کہ ذرا سنبھل کے آنا. کہا اے موسیٰ اب تک جب جب تم ہم سے ملنے آئے, ملاقات کے لیے آئے, ہم کلامی کے شرف حاصل کرنے کے لیے آئے, تو آپ کی والدہ ماجدہ مصلی بچھا دیتی تھی اور دعا کے ہاتھ اٹھاتی تھی, اے مولا میرا بیٹا لکنت کی وجہ سے تیرے دربار میں حاضر ہے, اس کی لکنت کو نہ دیکھ, یہ تیرا نبی ہے, تیرا رسول ہے, تو اسے اپنے بارگاہ کی مزید مقبولیت سے نواز دے. اے موسیٰ آج
وہ دعاؤں کا دروازہ تم پر بند ہو چکا ہے، آپ کی والدہ کا سایہ اب سے اٹھ چکا ہے، وہ پیچھے دعا کا جو سایہ تھا آج نہیں ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے آنا۔ تو اللہ کے نبی اور رسول کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کے آیا کہ ماں کی دعا نہیں ہے۔ تو وہ جو ماں باپ جن کے باقاعدہ حیات ہیں وہ دعائیں لے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے نوجوان ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ گالیاں تک بکتے ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کی حکم دولیاں کرتے ہیں۔ خدا را سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کمسینی کے عالم میں ہمیں پیغام دے رہے، اس پیغام کو قبول کرے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کاش کہ ہم اس طرف بھی توجہ کریں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ لگی بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ لگی بدکار کے پاس، ڈھیروں سیاہ ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، ڈھیروں سیاہ ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، مل چکا ذل مبارک ہو مدینے کا سفر، مل چکا ذل مبارک ہو مدینے کا سفر، قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس، قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس، خوب رو رو کے غم کا فسانہ کہنا، خوب رو رو کے غم کا فسانہ
کہنا غم زدوں او چلو احمد مختار کے پاس غم زدوں احمد مختار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ اور کچھ زہد و تقوی میرے پاس سرکار گئے چل پڑا گو مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار گئے جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا اشک ندامت بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار گئے میں گناہگار کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرنے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرنے تم نکل جا اے میرا کی دیوار کے پاس تم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی
کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، آنکھ جب گو بد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کی دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا، آپ کی دیوار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی سوالی بن کر آقا دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا پہ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا پہ کے دربار کے پاس، قبر میں یوگی نکیرو نہیں آیا، قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا، ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، مرحبا جی چلیں گے شگے ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ، حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو مجھے دیکھ رہے ہیں ناظرین، اللہ پاک آپ کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جو میرے ساتھ یہاں پر قادری اسٹوڈیو میں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہیں فیضان عید۔ یہ بقرہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، کیا راز پوشیدہ اس عید میں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اس پر گفتگو جاری ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید کا ایونٹ ہمیں دیا ہے، یہ تہوار ہمیں دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر پوشیدہ لیے ہوئے ہے۔ بقرہ عید کا دن آتا ہے، مسلمان آپس میں الحمدللہ ملاقاتیں کرتے ہیں، محبتوں میں گویا کہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، رشتہ داریاں یہ تقویت پا رہی ہوتی ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں کسی اختلاف کی وجہ سے، کسی اور چیز کو لے کر بعض اوقات یہ ذہنیت بن جاتی ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، بہن بہن سے نہیں مل رہی ہوتی ہے، بھائی بہن سے نہیں مل رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ عارف بھائی، یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ نہ ہمیں اس دن عید کے دن اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنا چاہیے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے؟ جو ایسے لوگ ہمیں دیکھ یا سن رہے ہوں کہ جن کی کسی سے بنتی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو سنتے ہی ان کے ذہن میں وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ افراد آ رہے ہوں کہ یار میری اس سے بنتی نہیں ہے، میں اس سے ملتا نہیں ہے، تو یہ پیغام عید آپ کیا دینا چاہیں گے کہ یہ عید ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کسی نے جو ہے نا اس پر بہت اچھی بات کوٹ کی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں نا تو اس وقت صرف جانور ذبح نہیں کریں، آپ کا ایگو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیں، آپ کا اینگر بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیں، آپ میں اگر کوئی خرابی ہو تو اس خرابی کو بھی اس کے ساتھ ذبح اپنی کر ایگو کو گو کر دو۔ یس۔ میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، قافلہ چل مدینہ میں جو ہے امیر سنت بھی کرم فرما ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ قافلہ چل مدینہ بنتا ہے، تو ایک اسلامی بھائی یا چند اسلامی بھائیوں کو وکیل بنایا جاتا ہے جو سارے قافلہ چل کتنی مدینہ۔ بار آپ نے چل مدینہ کی سعادت پائی حاجی صاحب؟ آج تو ذکر مدینہ ہوا ہے، اب چل مدینہ کی بھی باتیں ہو جائیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ تو قافلہ چل مدینہ میں جو ہے وہ کسی کو غالباً حاجی یافور صاحب کو جو ہے وکیل بنایا، تو وہ جانے لگے تو ان کو پھر دوبارہ بلایا، فرمایا کہ جب میرے نام کی قربانی کرنے لگے ہو تو یہ بھی نیت کرنا کہ الیاس قادری کا نفس بھی میں کاٹ رہا ہوں، اپنی نفس کشی کا بھی مطلب جو ہے وہ اب جب نا ایگو کو ختم کرنا ہے، ایگو کو بھی کاٹنا ہے، اپنے اینگر کو بھی ختم کرنا ہے، تو میری سنت ہمیں یہ درس دے رہے کہ کیا کیا نیت ہو۔ سبحان الحمدللہ۔ جی، انفیکٹ یہ جب ہوگا نا بندہ، ایکچولی پرابلم کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھانتا نہیں ہے، لیتا نہیں اپنے آنکھ پہ، اور ایک بار بندہ جو ہے نا پرسنل کمٹمنٹ کہتے ہیں اسے، کہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنا، اپنے آپ سے پرومس کرنا کہ یار اب بس ختم کرنا ہے، اب جو ہے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب بندے نے یاد ہے کہ یار بس اس کے بعد تو یہ ایگو بھی ختم، اس کے بعد وہ اینگر بھی ختم، اس کے بعد سے اپنے اندر جو ہے وہ یعنی خود پسندی بھی ختم، تو ایسا آدمی پھر ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتا ہے، اور لوگوں میں آٹومیٹکلی میوچول انڈرسٹینڈنگ اس کی کریٹ ہوتی ہے۔ کئی بار ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا وواد کی وجہ بنتی ہے، بندے کو اس چیز کا ریئلائز ہو چکا ہوتا ہے لیکن ایسا موقع نہیں آیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ موضوع آپ نے بنا ہی دیا ہے کہ موقع ہے، عید جو ہے وہ دلوں کے ملنے کا، میں نے کہا نا اسٹارٹ میں ہی کہ نہ جانے کتنے ان معنوں میں انون ہے، تو مسلمان بھائی لیکن ان معنوں میں کتنے انون سے ملاقاتیں کی، مسجد میں بھی وہ گلے ملے اور معانقے کیے، مسافے کیے، ہے نا، ملاقات کر لی، عید کی خوشی ہے نا۔ لیکن عارف بھائی جن کو نہیں جانتا ان سے تو ملاقاتیں ہو گئی، لیکن گھر میں والدین ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، ان سے بھی تو ملنا ہے نا۔ بالکل، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب موقع بنا، موقع ڈھونڈ رہا تھا، اب ریئلائز ہوا کہ یار ہو گئی گڑبڑ، ہو گئی مسٹیک، موقع نہیں بن رہا تھا، اب بن گیا موقع، اب ہے بہترین چانس، اب یہ اس موقع کو آپ گریب کریں، اس کو اپورچونٹی سمجھیں، اور وہ بندہ کہہ دے کہ یار عید کی خوشیاں ہیں، اور عید میں تو یار ہم انون سے گلے مل رہے ہیں، ایک رینڈم پرسن سے گلے مل رہے ہیں، میں تو آپ کا سگا بھائی ہوں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا امی، میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا ابو، میں چچا کو کہے میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا چچا، اور جا کر بس مل لیں، وہ بالکل کہنے دل خلاصی کر لیں، ملاقاتیں کر لیں، محبتیں دے دیں، اللہ توفیق دے، گوشت دینے جاتے ہی ہیں، اور پرائرٹی ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یار غریبوں بھی پرائرٹی ہوتی ہیں، اور میں نے جو اپنا محسوس کیا ہے کہ انسان خود سے زیادہ نا بانٹنے میں بلیو رکھتا ہے، قربانی کا گوشت بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یا تو وہ رشتہ داروں کو بانٹ رہی ہیں تو وہ غریبوں کو بانٹ رہے ہیں، تو ایک تعداد ہے جو غریبوں کو ہی بانٹ رہے ہیں، رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ ٹوکن آف لو کے نام پر، تحفے کے نام پر جو وہ لے کے چلے جائیں۔ خوبصورت جملہ آپ نے استعمال کیا، ماشاءاللہ، ٹوکن آف لو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ گفٹ کو یوں کہا جاتا ہے ٹوکن آف لو، کہ یعنی انسان تحفہ اسی کو دے جسے پسند کرتا ہے، جسے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یوں تو ابو کی طرف سے تحفے ملتے رہتے ہیں، لیکن عید کے دن تحفہ ملنا یہ کمال ہے نا، کیونکہ ابھی کیا ہے کہ یعنی جو میٹھی عید میں تو یعنی عیدی بھی ملتی ہیں، تحفے بھی ملتے ہیں، اب اس عید میں تحفہ ملنا یہ زیادہ سرپرائزنگ ہوتا ہے، حالانکہ اس عید میں آپ تحفہ کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ تو یوں بھی بندہ جو ہے نا ملاقات کے بہانے بنا سکتا ہے، جو خرابیاں ہو گئی ہیں ان خرابیوں کو دور کر کے اس کو باقاعدہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار گڑبڑ تو ہو گئی تھی، یہ موقع ہے، اور یہ بہت بہترین موقع ہے کہ آپس میں محبتیں بڑھانے کا موقع۔ عید کا پیغام ہی پیغام محبت ہے، عید کا مینس یہ ہے کہ یار وہ خوشی، یہ خوشی اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے میں بڑھ جاتی ہے، یہ خوشی اپنوں کے سیلیبریٹ یعنی اپنوں کے ساتھ جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو واقعی یہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں خوشیاں منانی ہیں، اور جو نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں آج اس کو بھی قربان کر دینا ہے، اتفاق میں تبدیل کر لینا ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں حاجی شبیر اتاری صاحب،
حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک سرکار, بہت مبارک. ماشاء اللہ. ہاں یعنی آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے تھکے سے آپ کل کا جو دن گزرا ہے آپ کا. میں نے ان سے تو پوچھا ہے کہ دن کیسا گزرا ہے. راتوں سے یعنی نیند پراپر ہو رہی ہے. اور یوں بھی مجھے لوگ کہتے رہتے کہ کیا شیڈول ہے, یہ کیا معاملہ ہے, آج رات کا کیا شیڈول ہے. تو میں نے کہا آج کی رات بڑی رات ہے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی رات لگ بھگ جاگنے میں حصہ گزر جاتا ہے. تو فجر کے کیسا بعد کل دن کیسا گزرا؟ کل ماشاء اللہ یہاں فضائل مدینہ میں نماز ادا کی, پھر اس کے بعد سعادت ملی ذبح کرنے کی, چمڑا اکٹھا کرنے کی, لانے کی, پھر قربانی, پھر وہ سارے وہی جو گفتگو چل رہی تھی کہ تقسیم کاری. میں نے اس میں محسوس کیا ندیم بھائی کے تقسیم کاری میں آدمی وہ تقسیم کرے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقسیم وہ کرتا ہے جس میں وہ چربی ہوتی ہے, اور وہ یعنی کاٹ رہے ہیں کلیجی ہے تو اس کے جو ایسافیگس پیپسی کا ہے وہ جو نلی ہے, غذا کی نالی, غذا کی نالی کو کاٹ کے مطلب یہ کیوں دے رہے ہو, یہ کون کھائے گا. یہ انسان جو ہے وہ جو خود کو پسند ہے وہ دینا چاہیے, وہ دینا چاہیے. اچھا ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا میں اسی میں سے ایک سوال ایڈ کرتا ہوں. اب گفتگو سن کے یعنی ذہن بن رہا ہوگا نا کہ یار چلو آج نا اتفاقیہ کو دور کر دیتے ہیں, لیکن بندہ سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ یہ آئے گا اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ آئے گا, نہ میں نہیں جاؤں گا. تو اب حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جب دو بھائیوں میں ناراضگی ہو اور اس میں جو پہل کرے تو اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا, اور پھر پہل کرنے والا گویا جھک رہا ہے تو یہ تواضع ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. دوسری چیز تکبر کو یہ کر دیتا ہے. اگر بندہ یہ سوچے کہ نہیں وہ آئے تو اٹ مینس تکبر کہیں دل میں پنپ رہا ہے, اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر, وہ جنت میں نہیں جائے گا. روایت یہ ملتی ہے. تو انسان کو چاہیے, یعنی ایک مومن کا وصف کیا ہے, تو فرمایا گیا کہ مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے مومنوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھے. اپنے آپ کو وہ برتری نہ دے, اپنے آپ کو کمتر سمجھے کہ میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کروں کہ میں یار کچھ بھی نہیں ہوں, نتھنگ. اور وہ یہ بھی جو کلام ہو رہا تھا کہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیر ہو سیاہ گناہ گار کے سردار کے پاس. تو یہ صرف کہنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی ہے. آدمی پڑھا ہو جمعہ آدمی اس کو ریئلائز اس وقت کرتے رہے جو ابھی کہہ رہے تھے, ریئلائز کرے, اور ریئلائز کرے کہ یار واقعی میں ہوں کیا. وہ ہم نے بچپن میں سلام پڑھتے تھے نا کہ کچھ نہ کی ہم نے کمائی, بس عمر بس یوں ہی گوائی, اب گھڑی پرشش کی آئی یا رسول اللہ دعائی. تو وہ تو کیفیت ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں پر یعنی میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو آپس میں ناراضگیاں پالے ہوئے نا دلوں کو. یعنی ایک آتا ہے پروڈکٹ چپس سے, اس چپس کا نام ہے ہلکے پھلکے. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں بٹاڑا اور تیل میں ڈوبا ہوا اتنا وہ بھاری بھرکم, اس کا نام ہے ہلکے پھلکے. اور میں بولا آپ مومن ہو اور اتنے بھاری بھاری بنے ہوئے گا, اس کا غصہ, اس سے نفرت, اس سے ہلکے پھلکے ہو جاؤ, ہلکے پھلکے ہو جاؤ یار, نکالو یہ بوجھ کی پار رہا ہو, ہلکے پھلکے ہو جاؤ. تو برائے فصل کردہ آمدی, نہ برائے فصل کردہ آمدی. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا, توڑنے کے لیے نہیں آیا. بے شک. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار 5 روپے کی ایلفی بھی جوڑ دیتی ہے. آپ کروڑوں کے انسان ہو اور لوگوں کو توڑ رہے ہو, بلکہ انمول ہے. یعنی آپ 5 روپے کی بھی ویلیو نہیں رکھتے ہو. اللہ. تو یہ ہماری یعنی کچھ ایسی مزاج بنے ہوئے ماحول میں وہ مزاج کو ہمیں توڑنا پڑے گا. عید الاضحیٰ کا یہ جو بقرہ عید فیمس ہوئے ہیں, اصل تو عید الاضحیٰ ہے, اور اس کا جو مین ہے وہ ہے سیکریفائز ہے, تیاگنا ہے. کیا بات ہے, تیاگنا ہے, اپنے آپ کو مارنا ہے, اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. قربانی بنی کس لیے, وہ لوگ قربانی سمجھ رہے ہیں, قربانی قرب سے منائیں, اور وہ ہمیں اللہ کا قرب پانے کے لیے ملا ہے. اور اللہ کا قرب دل میں بغض ہو, اللہ کا یعنی قرب ہر ملے گا. چیز وہ کہ جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے وہ قربانی. اور یہ بالخصوص شرعی اعتبار سے تو ان دنوں میں خاص یعنی جانور کو, مخصوص جانور کو مخصوص میں قربان کرنا قربانی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے قربانی کہ اللہ راضی ہو جائے. اچھا اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جانور پہلے لائے اس کو ذبح کرے. اب یہ اتفاق ہوا کہ میں نے بکرا ذبح کیا 5 دن پہلے لایا تھا, بچی میری چھوٹی بچی بہت ہل گئی, ہل جاتے نا ایک دم. اور وہ ذبح کرتے وقت تھی ویڈیو کال پہ اس کو میرے بیٹے نے دکھایا تو وہ رو پڑی. پھر جب میں گھر پہ گیا تو مجھ سے کہتی ہے ابا آپ نے بکرے کو کس سے ذبح کی ہے, آپ کیسے, یعنی آپ کو رونا نہیں آیا. میں بولا بیٹا اس کو ذبح کرنے کے بعد رونا آیا.
کیونکہ 5 دن تک وہ جو ہلا ساتھ میں رہا، ایسا لگتا ہے نا کہ وہ گھر کا ایک فرد بن گیا ہے. صحیح. اور جب اس کو قربان کرو تو وہ قربان کرنے کا لطف آتا ہے. تو اس آج کے پروگرام سے میں ایک پیغام دوں گا کہ یعنی جو بھی قربانی کرتے ہیں کوشش کریں 4-5 دن پہلے لے آئے. آپ کے گھر میں نہیں بھی ہو تو کئی ایسے سینٹرز بنے جہاں آپ جانور کھڑا کر سکتے ہیں، وہاں کھڑا کریں، قربانی دیں، ان پہ خرچ کریں. ان کو لگے کہ یعنی میں نے جو چیز لائی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرا دل اس سے لگ گیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو پسند بھی تو ہونا چاہیے نا. صحیح. اب یہ قربانیوں میں یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی تو کر رہا ہے لیکن قرب پانے والے کام ہی نہیں کر رہا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اچھا جانور لے، دل جس سے لگے، ثواب کی نیت سے، خوش دلی کے ساتھ کرے. کے ساتھ یا تو پیسہ بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، آخری دن میں جائیں گے مارکیٹ کم ہو جائے گی، ہلکے پھلکے ملیں گے. پھر میں کل ایک بکرا چلتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ پیدائشی اس کے پیر ٹیڑھے تھے یا وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ ٹیڑھا چل رہا ہے، یعنی دیکھنے میں بھلا لگ ہی نہیں رہا ہے. تو آپ نے یہ جانور کے خریدا کیسے، کس من سے؟ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں، لیکن جب کوئی بکرا پیش کرے تو ایسا تو ہو کہ لگے کہ یعنی آپ کو قربانی دے رہے. ابھی ہم نے نماز پڑھے، مفتی صاحب ہم گئے تو چائے پی رہے تھے، وہاں ایک بکرا کھڑا تھا تو میں نے کہا کہ بیٹا پالنے کے لیے لائے؟ تو انہوں نے بولے قربانی کے لیے لائے. مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ یار اتنے ہلکے پھلکے کیا یہ بکرے ذبح کر رہے ہیں. اللہ پاک کی راہ میں ہمیں تندرست جانور پیش کرنا چاہیے اور خوش ندی کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے بتایا نا کہ 4-5 دن پہلے لے آئیں، اس کو سینٹر میں رکھ دیں. حاجی صاحب یہاں پر اس پوائنٹ پر بھی جو گفتگو ہماری ہو جائے کہ اب اگر ممبئی کی ہم بات کریں، یعنی کنجسٹڈ ایریا ہے ہمارا کافی سارا، اس میں صاف صفائی کا خیال رکھنا، پراپر صفائی کرنا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. بلکہ عارف بھائی آپ تو یہ اس پر ضرور آپ گفتگو فرمائیں کہ صاف صفائی کا ہمیں بقرعید میں بالخصوص خیال رکھنا چاہیے. اصل میں جو میل ایریا جو ہے نا، میل ایریا ڈیسیز، اس کا نام ہی میل ایریا ہے. میل کا مطلب ہوتا ہے گندا اور ایریا کا مطلب ہوتا ہے ایریا، علاقہ. تو میل ایریا ہوتا ہے وہاں پر ہے جہاں گندگی ہوتی ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر صاف صفائی نہیں، کیونکہ جانور آیا 4-5 دن پہلے لے تو آیا لیکن بیمار پڑ گیا، کیونکہ ان ہائیجینک وے میں جو ہے نا اس کی خدمت کی جا رہی ہے. یعنی وہ نہ ادھر کوئی صفائی کا مینٹین ہے. پھر اگر جانور کے اوپر کوئی گندگی بھی لگی ہے تو وہ بچ رہے ہیں، بچا رہے ہیں، گندا ہو گیا، بھائی اس سے محبت کریں. بکری کے اوپر سے جو ہے وہ دھول صاف کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی میں نے کچھ دن پہلے سنی کہ بکری سے جو دھول کو دور کرو، اس پہ بھی جو فضیلت ہے، جنتی جانور ہے. تو اب یہ بھی جو ہے وہ عموماً وہ ذہن نصیب لوگ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. پھر اس کو ایسا کبھی بھی لگتا ہے کہ یہ شاید یہ ظلم کے زمرے میں نہ آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. ان بے زبانوں کے ساتھ یعنی ناانصافی ہو رہی ہے. یعنی آپ اپنے یہاں پہ صفائی رکھ رہے ہو، ان کو کھڑا ہے گندگی میں آپ نے کھڑا رکھا ہے. اللہ اللہ. یعنی الحمدللہ میں نے یہ 4-5 دن جو بھی خدمت ہوئی، جگہ پہ پانی مارنا، اسے جھاڑو مارنا، صاف کرنے کی میں ترکیب کرتا تھا. الحمدللہ یار یہ بیٹھتے یار، وہ کچھ گیلا پن ہو گیا نا تو وہ جو پتیاں نہیں کھا رہے تو میں نے پتیاں پوری بچھا دی کہ بیٹھے تو یعنی ان کو یعنی صحیح مزہ ہے، راحت ملے، ٹھنڈک ملے. یعنی یہ تو ایک ثواب تھا ہی، لیکن یہ بھی سب ثواب ہے، صحیح سب ثواب. ثواب ہے. اچھا بندہ خود کے لیے تو اہتمام کرتا ہی ہے نا، بندہ خود کے کمفرٹ کے لیے کیا اہتمام نہیں کر رہا ہوتا؟ گھر بھی صاف کر رہا ہوتا، گدا بھی جھاڑ رہا ہوتا، بیڈ شیٹ گندی تو بیڈ شیٹ بھی چینج کروا رہا ہوتا 2-2 3-3 دن میں. یار اس جانور کی بھی تو خدمت کریں. یعنی قرب واقعی وہ قربانی وہ قرب والی ہو، فارمیلٹی نہیں ہو. ایسا فارمیلٹیز بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو یہ جانور سپرد کر دیتے ہیں، وہ جو بے رحمی سے ان کو دوڑاتے ہیں، لڑاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جانور جو ہے بکرے وغیرہ جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں اور وہ قربانی کے بھی لائق نہیں رہتے، اور کان کھینچ کھینچ کر ایسے لے جاتے ہیں کہ ہم کو رحم آتا ہے. وہ بھی بے جان جانور ہے، بلکہ پیچھے سے بھی مارتے ہیں، بعض تو سر پر بھی مارتے ہیں. حدیث پاک میں تو ہے کہ جانور کو بھی منہ پر نہ مارا جائے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بلکہ جانوروں کے ساتھ تو ظلم کرنا انسان کے ساتھ ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے. اس بار میرے پاس کئی یہ نہیں آئے مسائل. وہ بکرے آپس میں لڑ گئے، سنگ ٹوٹ گئی، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ پیر میں یوں مار لگے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی. کان اس کا یوں کٹ گیا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب یعنی آپ دکھتی بات ہے کہ نمائش بنا کے رکھ دیے، انٹرٹینمنٹ کا سبب بنا دیا اس کو. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جیسا عارف بھائی نے بتایا تھا کہ یعنی ماشاءاللہ یہ بھوشیہ کو پالنے کے لیے 70 ملین یعنی 7 کروڑ لوگ اس کام میں لگے ہوئے. بالکل ایک بڑی تعداد ہے، 7 کروڑ مینس بہت بڑی تعداد ہے. بہت وہ کس لیے پال رہی ہے کہ آپ کو ایک فربہ یعنی جانور دے. وہ فربہ اس لیے دے رہے کہ آپ اس سے نفع حاصل کریں. صحیح.
نقصان کے لیے نہیں دے رہے, ان جانوروں کو آپ نقصان پہنچا رہے, سوسائٹی میں نقصان پہنچا رہے, شور شرابہ کر رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ رب العالمین دکھاوا ہو گیا ہے. صحیح. اور اچھا یہ جو ٹاپک ہوتے کو ہیں جی اچھا مطلب یہ کیونکہ بات سے مجھے یاد ہے کہ جیسے کٹل فارمنگ ہے, اس طرح کے لوگ یہ بڑی صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. جانور کم سے کم جو ہے نا اسٹرگل کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کی صحت کا خیال. پھر جیسے میں نے ویکسینیشن بتایا کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ویکسینیشن کو بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے. بھائی 3 مہینے میں ایک ٹیکا لگے گا, انجیکشن لگے گا, یوں اس کو دوائی دلانی ہے, یوں پولیو کے ڈوز بھی دینے. اسی طرح سے جانوروں کی بڑا تیمارداری کرنی, جو باقاعدہ اس طرح کی جو اینیمل ہسبینڈری کرتے ہیں, فارمنگ کرتے ہیں, اس طرح سے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اپنا سمجھ کے پال رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے, آج شاید 2 سال پہلے کی بات ہے دیونار, کہ ایک شخص تھا دیونار جو کیا علاقے کا, ممبئی کے کسی علاقے کا نام ہے؟ جی ہمارے یہاں جو سلاٹر ہاؤس ہے جی جہاں پر جو ہے وہ مویشی بیچے جاتے ہیں ہمارے ممبئی میں, دیونار کر کے گونڈی میں ایک جگہ ہے. دیونار علاقے کا نام ہے, اور جہاں بکتے ہیں وہ دیونار سلاٹر ہاؤس ہے. یس. سو میں نے یعنی وہ شخص کو یعنی غمزدہ بھی دیکھا, جو وہ جانور سیل کر رہا تھا تو غمزدہ بھی تھا, اس کا چہرہ تو نا ڈاؤن سا تھا کہ یار یہ یعنی میرا ایسا دل نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو وہ بندے نے سیل بھی کیا ہے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بڑے دل پہ پتھر رکھ کے نا وہ یہ نا اللہ کی راہ میں دے رہے تھے کہ یار, کیونکہ محبت ہو چکی ہوتی ہے, لگاؤ ہو چکا تھا, خیال رکھا, مٹی جھاڑی سنوارا, سنبھالا, رکھنے کے لیے جگہ بار بار مینٹین کیا. تو یوں جیسا بچے سے لگاؤ ہو جاتا ہے اس طرح سے بھی لوگوں کو لگاؤ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے. یہی ہے فیضان عید. ایف جین چینل کے ناظرین, بڑے رنگ برنگے مدنی پھول آپ تک پہنچ رہے ہیں. اور ذرا ٹاپک کو میں چینج کرتا ہوں, اور ایک اہم سوال جو عموماً تو پسند نہیں کیا جاتا کہ یہ سوال ہونا چاہیے, بقرعید کے دنوں میں ایسا سوال کہ ان ایام میں نا عموماً کھانے کا سلسلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو آپ اس پر بھی تو ذرا گفتگو ہونا ہماری کہ کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے, کیا خیال رکھنا ہے. ایسا کھا لیں کہ پھر اس کو ڈاکٹر کھانے کے لیے ریڈی ہو جائیں. کھانے مینس یہ ہے کہ پھر وہ اپنے کھانے کا انتظام اس کی جیب سے کرنا شروع کر دیں. تو انسان ہے, کیسے احتیاطوں کے ساتھ بڑھنا ہے, چونکہ کئی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو نا خوب تیاریاں چل رہی ہوں گی, یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے. پھر بنانا بھی کن سے, یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی اگر نہ تجربے کار گھر میں بنا رہے ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں بنانے کی جن کی عادت نہیں ہے, انہوں نے کچا بنا دیا, ایسا بنا دیا, اس میں بھی کئی سارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ڈائٹ پر آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ویسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار جو ایک پروگرام تھا ایک نئی صبح, اس میں بھی عرض کیا تھا, اور ابھی بھی اس چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ کھانے کو جو ہے نا وہ دوا کی طرح کھائے, ورنہ دوا کو کھانے کی طرح کھانا پڑ جائے گا. اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والا قول ہے. یہ آج ایک کم عمر کا بچہ بھی جو ہے نا بہت ساری میڈیسینز کا جو ہے وہ شکار ہے. ریزن یہ اس کے ڈائٹ پراپر نہیں ہے, اور یہ وہ جو ٹائم ہے نا کہ بندہ جو ہے نا وہ کولیسٹرول اور ان ساری چیزوں کا شکار ایسے بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ڈیلی روٹین میں آپ کو اتنا فیٹس اتنا کاربوہائیڈریٹ مل رہا ہے کہ آپ سروائیو کر سکتے ہو. اور ایسا نہیں کہ اس دنوں میں اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے, اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہیں, کیونکہ باڈی کا میٹابولزم جو ہے نا وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. آپ جیسی غذا وقت کے حساب سے کھا لیں, جیسے ایٹ اے ٹائم کہیں آپ دعوت میں چلے گئے, وہاں اگر آپ نے میٹھا تھوڑا زیادہ کھا لیا تو آپ کے پاس ایسے پینکریاز اور لیور ہے جہاں پہ وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارے باڈی میں ایسا نظام ہے, لیکن اب بندہ اس چیز کو سمجھے ہی نہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کے اوور ڈائٹ کر لیں, یا اوور جو ہے وہ یعنی فوڈی ہو جائیں. تو اس پر میں چاہوں گا کہ یار وہ بندہ جو ہے نا وہ احتیاط کا پہلو باقی رکھیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب اپنی کوئی چیز مطلب کی لینی ہوتی نا تو اس کو کوئی نسبت دے دیتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے, گوشت ہے, برکت والا, یعنی وہ اس کو ہیلا چاہیے. اب اپنے آپ اپنی طبیعت اپنی خواہش اس کو چاہیے نا, کھانا کلیجی پیٹ بھر کے. آرگنز میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہے, وہ زیادہ ہیوی ہوتی ہے بنسبت گوشت کے. بالکل ایسا ہی. اب وہ اس میں یعنی آدمی ٹوٹ پڑا ہوتا ہے. پہلی فاتحہ ہوتی ہے کلیجے کی, ٹھیک ہے, آپ کھائیں, اب لمٹ پہ کھائیں. ہاں سنت ہے, لمٹ پہ کھائیں, لیکن اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو وہ یعنی آپ کھا رہے کس لیے, وہ بھی کھانے کی جو بنیادی نیت دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا. اب بقرہ عید میں کل کسی نے کیا کیا کھایا, میں خود ہی سوچوں کہ چاپ کھایا تو کیا نیت سے کھایا میں نے. الگ ٹاپک ہے صاحب. اسٹارٹ میں ہم نے اللہ پاک کی رضا سے ٹاپک شروع کیا, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا, پھر آپ کے والد صاحب کا, یوں اللہ پاک کی رضا پر راضی ہونا, اسی سے شروع ہوا. اب ماشاءاللہ آپ نے دوبارہ موضوع کیا اللہ پاک کی رضا کے لیے یار کھائیں, ورنہ تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یعنی ایسا نہیں کہ ہرس ہی ہے,
ایسا ہے کہ یار اب جو ملا ہے نا تو یہ بڑا جو ہے وہ موقع ہے، اور یہ ساری چیزیں کئی بار تبرک بول کے بڑھتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خیال رکھے یار آپ بیمار جب پڑتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ کئی جو ہے نا وہ زندگیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، والدہ ڈسٹرب، اگر بچوں فیملی والے ہیں تو بچوں کی امی ڈسٹرب، پھر جو ہے وہ بچے ڈسٹرب، تو یہ جو موقع ہوتا ہے نا، یہ موقع یہ ایسا ہے کہ ڈائٹ بھی آپ کا پراپر ہو. اچھا کیونکہ کھانے میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. تو کتنا کھانا والا بھی امپورٹنٹ ہے اور کب کھانا بھی امپورٹنٹ ہے. کئی بار جو ہے نا وہ بے وقت بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ہے تو فرائی کر کے لے آؤ ابھی کھا لیتے ہیں، یہ ہے تو ابھی لے آؤ تب کھا لیتے ہیں، اچھا یہ بنے تو شام میں یہ کھا لیتے ہیں. اور بھائی یار ایک ابھی تو ٹائم 5-6 ڈشیں ایک ساتھ بن رہی ہوں گی عزیز صاحب، ادھر ایک الگ ہانڈی ہے ادھر ایک الگ ہانڈی ہے. کھائیے خوب کھائیے، لیکن اس خوب میں اپنے صحت کا خیال رکھیے. اس خوب کی ڈیفینیشن کو ذرا چینج کر دیجئے کہ وہ خوب مطلب اتنا کہ جس سے میری صحت اچھی رہے، لیکن خیر خواہی کا پہلو ضرور ہونا چاہیے. عزیز صاحب یہاں آپ اگر ارشاد فرمائیں کہ جہاں تقسیم کاریوں کا سلسلہ اگر ہوتا ہے وہاں اگر بندہ ذرا سا یہ یعنی سمجھے کہ ٹیسٹی کوئی ڈشیں بنا کر اگر غریبوں تک پہنچائے، رشتہ داروں تک پہنچائے، خیر خواہی کرے نا. یعنی حدیث میں تو اس کی باقاعدہ فضیلت بیان کی گئی کہ اپنے اوپر جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں خوشی ڈالنا. سبحان اللہ. وہ یعنی کتنا خوش ہوگا کہ یار میرا دوست کمال کا، یار گوشت ہی نہیں دیا، سیخ کباب لا کے یعنی دے دیا، بنا کر دیا ہے، بنا کے دیا ہے، چاپ فرائی خود نہیں کھایا، لا کے دیا ہے. یقین مانیں ندیم بھائی، کل میں جب یہ کلیجی لگ بھگ سب جگہ یہی بنتی ہے تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا بار بار کہ یار جن کے گھروں میں یا میرے عزیزوں میں رشتہ داروں میں قربانی نہیں ہوئی، انہوں نے ناشتہ کس سے کیا ہوگا؟ اب تو کھیر کلیجی کھائے گی. تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ اللہ توفیق دینا تو اگلے سال ان کے گھر میں بکرا پہنچا دوں. سبحان اللہ. اور بکرا نہ پہنچا سکوں نا تو اتنا تو کروں گا کہ 2-3 دن پہلے یعنی کسائی سے جوڑا کلیجی کا سیٹ خرید کے فریزر میں رکھ کے ان کے گھر میں یعنی عید کے دن پہنچا دوں تاکہ وہ بھی اس سے یعنی ناشتہ کرے. سبحان اللہ. یہ ہونا چاہیے. اور میں نے یہ لوگوں سے اپیل کروں گا ایف جی این چینل کے تھرو کہ دینے والی نیت رکھیں. فرمائیں گے نا حدیث میں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. تو دینے والی نیت رکھے، خیر خواہی کی نیت رکھے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی ڈالے، نیت کرے کہ یار میں انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ جذبہ آ جائے گا، ہر مسلمان کا یہ جذبہ آ جائے گا. ابھی وہ ہوا کیا، وہ تو حکایت سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ دودھ کی قلت پڑی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی کنویں میں ایک گلاس دودھ ڈال دو. تو لوگوں نے گلاس دودھ ڈالنے، میرے جیسا آدمی تھا بولا یار سب گلاس دودھ ڈالے، ایک گلاس پانی ڈالے گا تو کیا پڑے گا. تو میں نے ایک گلاس پانی ڈالا، عارف نے ایک گلاس پانی ڈالا، عمران نے ایک گلاس پانی ڈالا، اور صبح بادشاہ نے جب کھولا تو کنواں پورا پانی سے بھرا ہوا تھا. تو یہ سب اگر اس طرح کی نیت بن گئی تو پوری قوم پریشان ہو جائے گی. اگر سبھی دودھ سے بھر چکے ہوتے تو پوری بستی یعنی فیض یاب ہوتی. آج جو پریشانی کا سبب ہے وہ یہ سبب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے، صحیح، مسلمانوں کو خوش کرنے والا کام نہیں کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمانوں کو خوش کرتے تھے، یتیموں کو خوش کرتے تھے، ان پہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آج بھی ہے، عید کا دوسرا دن ہے، یہ خوشیوں والا دین ہے، یہ برکت والا دین ہے. پتہ نہیں اس کی دعا آپ کو لگ گئی، اگلے سال آپ حج پہ چلے جائیں، سبحان اللہ، آپ وہاں پہ بھی اگلے سال قربانی کریں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ان لوگوں میں نام اللہ تعالیٰ غریبوں کی دعائیں، یتیموں کی دعائیں اگر لگ جائیں تو کیسی برکت ہے. مجھے یاد آیا، ہم جب ہماری ویلفیئر کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے رکن مشاورت حاجی یوسف بھائی ترغیب دلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو، اور ایک ہوتا ہے بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو یہ جو خیر خواہی والا کام ہے نا، بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے، اس کو بولنا نہیں پڑتا بھائی میرے لیے دعا کر دو، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور عین ممکن ہے اس کے دل سے دعا نکلی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی ذات سے امید ہے وہ مقبول ہے انشاءاللہ. اس کے کچھ نہ کچھ فوائد تو بندے کو ضرور ملے گے، چاہے وہ دعا ہی قبول ہو جائے، چاہے اس دعا کی برکت سے بندے کے لیے اور کوئی نعمتوں کا جو ہے وہ سامان بن جائے، اس کے روزے برکت ہو جائے. ہوگا تب دعا ملیں گی، تب جب یعنی آپ اس کو پسندیدہ چیز دو. یعنی میں نے ایک ابھی نال بڑی قبرستان میں میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ ایک نے نوٹ دی، 10 کی نوٹ دی، وہ فقیر نے لی اور پھر دوڑتے آئی، یہ نوٹ تھوڑی پھٹی ہوئی، دوسری نوٹ دینا، تو اس کو پرس سے دوسری نوٹ نکال کے دینی پڑی. مجھے احساس ہوا کہ آدمی 10 روپے کی نوٹ اسے دینی ہے، لیکن اس 10 میں بھی ڈھونڈتا ہے کہ کون سی پھٹی ہوئی ہے تو وہ میں فقیر کو دوں. یعنی آپ کڑک نوٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی دینے کے معاملے میں اتنا یعنی ہمارا کیلکولیشن ویک ہے. میں اسے ہوشیاری نہیں کہوں گا، اسے نادانی کہوں گا، بے وقوفی کہوں گا کہ آپ کیا دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو ایسا.
اور وہ اتنے لوگوں کے سامنے فقیر آ کے آپ کو واپس نوٹ ریٹرن کر رہا ہے. کبھی کبھی وہ دل میں سوچتا ہوں کہ میں فقیر ہوں یہ فقیر ہے بھائی, اللہ اکبر. یہ کیا دے رہا ہے مجھے. بلکہ رہنمائی تو یہ ہے نا حاجی صاحب کی جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. جو مجھے پسند ہے میں اپنے بھائی کو وہی پیش کروں تو انشاءاللہ اس کا اجر بے شمار ہمیں ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے جیسا بندہ لینے کی خواہش کرتا ہے کہ مجھے ایسا ملے رب کی جانب سے, ویسا وہ بندوں کو دے بھی تو صحیح نا. کل مجھے عنایت بھی پیکٹ آیا ویسی کرے. مدیر صاحب, الحمدللہ آج بھی ہے لوگوں کا جذبہ, قربانی کا تبرک آیا, محبت بھی انہوں نے دوستیں یاری بھی دی. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 2-2.5 کلو گوشت تھا, اس میں چربی کا پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے لگا کہ اس بندے نے یار بڑی محبت سے مجھے یہ گوشت بھیجا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ایف جی چینل کے ناظرین, فیضان عید سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں. دوسرا دن عید کا جاری ہے, قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے, رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ پروگرام اور اتنے خوبصورت گیسٹ کی گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی وجہ سے ہم آئے تھے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ محض قربانی تک ہم محدود نہ رہیں, بلکہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے, بقرعید کے کیا کیا پیغامات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام ہے, والدین سے محبت کا پیغام ہے, صبر کا یہاں پر پیغام ہے, شکر کا یہاں پر پیغام ہے, بہت سارے پیغام. استقامت کے ساتھ کسی مشن کو باقاعدہ آگے لے کر چلنے کا ایک بہترین پیغام ہے. اور یہ پیغام ہے کہ من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. بعض اوقات کچھ اعمال میں بظاہر سختیاں نظر آتی ہیں, امتحان آزمائش نظر آتی ہیں, لیکن بندہ ڈٹ کے اگر گزر جائے, اگر کام صحیح ہے, شریعت کے دائرے میں درست ہے, بس وہ بندہ اس کو کر گزرے. اگر امتحان آزمائشیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دور ہوں گی اور بندہ کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جائے گا. جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, بعض اوقات کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں جو نیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے, لیکن رک جاتے کہ یار جناب بڑی پرابلم ہے, بہت آزمائش ہے, بہت امتحانات ہیں, میں کیسے کر سکوں گا. ارے جناب آگے بڑھیے تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے, آپ کی کاموں کی تکمیل فرمانے والا ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھیے, انشاءاللہ الکریم وہی حامی اور مددگار ہوگا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن تقریباً پروگرام کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ الکریم ایف جی این چینل آپ کے لیے بقرعید کے ماشاءاللہ بہترین پروگرامز لے کر آ رہا ہے. ابھی 4 بجے آپ پروگرام دیکھ سکیں گے, بچوں کی بقرعید, بڑا ہی بہترین پروگرام ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. اور ماشاءاللہ دیگر پروگرامز بھی آ رہے ہیں. ایف جی این چینل ضرور دیکھتے رہا کریں, نہ صرف ان ایام میں بلکہ ان کے علاوہ بھی ایف جی این چینل آپ کے لیے بہترین پروگرامز لے کر آ رہا ہے. یہ ضرورت ہے کہ ہم گھر بیٹھے علم دین سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. ہاں کہیں جانے کی یعنی جا کر بھی علم دین سیکھنا ہے, لیکن گھر بیٹھے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ایف جی این چینل آپ کے لیے بڑا ہی بہترین ایک ذریعہ ہے. تو ایف جی این چینل آن کریں. الحمدللہ جب آپ آن کریں گے ذکر مصطفیٰ آپ سماعت کریں گے, ذکر خدا آپ سماعت کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوں گی, کہیں سنتوں بھرے بیانات ہو رہے ہوں گے, اور الحمدللہ اسی طرح نیکیوں بھرا یہ ماحول اور وقت آپ کو ملتا رہے گا. تو ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے گا. اپنے خیال کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان ایام میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا, اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں غریبوں کا بھی خاص خیال رکھیے گا. جن حضرات نے اب تک قربانی کا یہ وجوب ادا نہیں کیا ہے, استطاعت ہے, اب بھی وقت ہے, آپ جانور خرید لیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کے لیے, اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیے. نیکیاں بھی ملے گی, برکتیں بھی ملے گی, اور انشاءاللہ الکریم آپس میں محبت بھی بڑھتی رہیں گی. غریبوں تک ان کا حصہ پہنچے گا, وہ بھی دعائیں دیں گے, اور انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت کا ذریعہ بنے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو مانگنا ہے سوال کرو, رب کی طرف سے ہے اذن یہ عام. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.